ایک ہی کاربوہائیڈریٹ لیکن پروسیسنگ کی وجہ سے بلڈ شوگر کے اوپر دو مختلف ایفیکٹس آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان پروسیس کاربوہائیڈریٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو بلڈ شوگر اسپائک آئے گی وہ بہت کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس۔ فار ایگزامپل، اگر آپ جو کا دلیا جو کہ پتھر کی چکی میں پسا ہوا ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بلڈ شوگر اسپائک بہت کم پروڈیوس ہوگی ایز کمپیئر ٹو انسٹنٹ اوٹس جو کہ بازار میں موجود ہوتے ہیں، وہ فوراً سے ڈائجسٹ ہو کر بلڈ شوگر اسپائک کو جلدی سے رائز کر دیتے ہیں۔ سملرلی اگر آپ براؤن رائس کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بلڈ شوگر اسپائک لوور آئے گی، اور وائٹ رائس جو کہ ہائیلی پروسیسڈ رائس ہیں اس کو کھانے سے زیادہ بلڈ شوگر اسپائک پروڈیوس ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 اینڈ مائی موسٹ فیوریٹ از فروٹ جوس، جس کو عام طور پہ بہت ہیلدی سمجھا جاتا ہے، اور اگر انسویٹنڈ فروٹ جوس ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو پینے سے بہت ہی زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ انڈاؤٹیڈلی فروٹس کے اندر بہت اچھے فائبر، وائٹامنس اور منرلز موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پروسیس کر کے فروٹ جوس علیحدہ کر لیتے ہیں، اس کے اندر سے ساری چینی کو نکال کے ایک طرف کر لیتے ہیں اور اس کا فائبر جو ہے وہ ایک طرف کر لیتے ہیں، تو ویسے بھی جب آپ کوئی لکوڈ لیتے ہیں وہ جلدی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ڈائجیشن کا کوئی ٹائم نہیں لگتا، ہماری باڈی کو محنت نہیں کرنی لگتی ایز کمپیئر ٹو سالڈ فوڈ۔ اور دوسرا آپ اس کے اندر سے فائبر نکال لیتے ہیں، فائبر بہت اچھی چیز ہے، وہ ہمارے ڈائجیشن کو ڈیلے کرتا ہے، ہمارے گٹ بیکٹیریا کو جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے، اس سے ہماری ڈائجیشن بھی بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ فروٹ کا جوس نکال لیتے ہیں اور جوس پیتے ہیں تو وہ فوراً سے ڈائجسٹ ہو کے ہماری بلڈ شوگر کو اسپائک کر دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا میسج ہے کہ جب بھی آپ کوئی کاربوہائیڈریٹ سلیکٹ کریں تو کوشش کریں کہ ان پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹ سلیکٹ کریں جو کہ اپنی را فارم کے قریب ترین ہو۔ اس کو کھانے سے آپ کی بلڈ شوگر اسپائک بہت کم بڑھے گی ایز کمپیئر ٹو ہائیلی پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس۔ ان کو کنزیوم کرنے سے آپ کی بلڈ شوگر اسپائک بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو سیم فوڈ ہے لیکن پروسیسنگ کی وجہ سے اس کی بلڈ شوگر اسپائکس بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔